الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف کا لفظ عین، کاف اور فا ان تین لفظوں کا مجموعہ ہے، باب افتعال میں ہے۔ اس کا لغوی معنی ٹھہرنا ہے، اور اصطلاح میں اللہ کی رضا کے لیے مرد حضرات کا مسجد اور خواتین کا گھروں کے مخصوص حصے میں ٹھہر کر عبادت کرنا۔ یہ صرف رمضان کے ساتھ نہیں، جس طرح ابھی رمضان کا نام لیا گیا، رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی رضا کے لیے مرد حضرات کا مسجد اور خواتین کا گھروں کی مخصوص پاکیزہ جگہ جو نماز کے لیے مخصوص ہوتی ہے وہاں ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس میں در حقیقت اللہ کی رضا ہے، مقصود عرفان ذات الہی ہے، رب قدوس کی ذات کی معرفت یہ انسان کا سب سے بنیادی ترین مقصد حیات ہے۔ تو اعتکاف در حقیقت اسی معرفت اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت اور رب قدوس کی بارگاہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تمام رشتے ناتوں سے تعلق توڑ کر صرف اللہ کی بارگاہ میں اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لینا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ پھر آگے اس کی اقسام، پھر اس کی آگے مزید تفاصیل مفسرین نے ذکر کی۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید تفصیل کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، محمد امجد فیصلہ آباد سے جنرل کونسلر۔ محمد امجد صاحب فیصلہ آباد سے جنرل کونسلر، جی بسم اللہ امجد صاحب کہیے۔ سر جو نماز ظہر اور عصر ہے جی، اس میں جب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، قاری صاحب امام صاحب جو ہے وہ قرات اونچی آواز میں کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ سر بس یہی ہے سوال۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے سوال کا۔ جی سوال ان کا، سوال میں سمجھ گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے اندر امام بلند آواز سے قرات کیوں نہیں کرتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نمازیں فرض ہوئی تو مکہ مکرمہ میں 10 نبوی میں، اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے تو کفار باجے ڈھول تاشے لے کر آ کے پیٹتے اور مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نازل فرمائی، پیارے محبوب وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ پیارے محبوب آپ آوازوں کو بلند ہی نہ کریں اس مقام پر۔ اب جب ظہر اور عصر کا وقت ہوتا اس وقت یہ لوگ زیادہ آ کے تنگ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جاگ رہے ہوتے کاروبار کام شام میں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قرات کرنا شروع کر دی۔ فجر میں یہ لوگ اٹھے نہیں ہوتے تو اس لیے سرکار اونچی آواز سے قرات کرتے رہے۔ مغرب میں یہ اپنے گھروں میں کھانا وغیرہ کھانے میں مشغول ہوتے تھے تو پھر بھی نہیں یہ ڈھول تماشے لے کے آتے تھے، اونچی آواز سے قرات ہوتی رہی۔ اور عشاء میں یہ سو جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے قرات کی۔ تو مکہ مکرمہ میں ہی فجر مغرب عشاء میں بلند آواز سے قرات ہوتی رہی اور ظہر عصر میں آہستہ آواز سے۔ جو چیز شریعت میں ایک مرتبہ ثابت ہو جائے پھر اسی کے مطابق مدینہ شریف میں بھی آ کر یہی انداز رہا۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جمعہ بھی تو ظہر کے وقت میں ہوتا ہے، اس میں اونچی آواز سے قرات کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ جمعہ مکہ میں فرض ہوا ہی نہیں، جمعہ مدینہ شریف میں آ کے فرض ہوا، اور پہلے جمعے میں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرات کی۔ اس وقت کوئی کافر تھا ہی نہیں جو آ کے ڈھول بجائے یا وہ تالیاں پیٹے، اس لیے ظہر عصر میں آہستہ قرات ہے، باقی نمازوں میں بلند قرات۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال واٹس ایپ پہ میں موصول ہو رہا ہوں، سے بتائیے گا کہ وضو کر کے جو جوئیں ہوتی ہیں، جو جوئیں ہوتی ہیں اس کو مار دینا اور اس کے روزہ بھی ہو تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا کیا؟ جس وقت وضو کی کنڈیشن میں ہے، آپ کی باڈی سے اگر بلڈ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، سرکولیٹ ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، آپ کسی جانور کو ماریں، جو کو ماریں، آپ کھٹمل کو ماریں، وٹ ایور کوئی بھی چیز، اس کو مارنے سے آپ کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی آپ کے روزے پر، لہذا آپ اس کو مارنے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی باڈی سے بلڈ نہیں نکلا۔ آپ جو مار سکتے ہیں مثلا کہ کوئی بھی چیز، جن کے علاوہ سانپ ہے، کچھ چیزیں فقہاء نے باقاعدہ اس پر ڈیٹیل لکھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی موذی آ جائے، آگے سانپ آ گیا، کوئی ایسی چیز تو بندہ مار سکتا ہے، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس نے تو موذی چیز کو مارا ہے، وہ وٹ ایور کوئی بھی ہو۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، فرضیت اور سنت موقدہ الکفایہ، یہ تھوڑی سی وضاحت ناظرین و سامعین کے لیے۔ اصل میں اعتکاف
جو ہے رمضان شریف میں ہوتا ہے. ماہ رمضان المبارک میں بھی اعتکاف 10 روز کا بھی ہوتا ہے, 20 روز کا بھی ہوتا ہے, 30 روز کا بھی ہوتا ہے, اور 3 روز کا بھی ہوتا ہے. 3 روز کا بھی ہوتا ہے, وہ پھر نفل میں آ جائے گا. نفلی اعتکاف. اب اعتکاف کی ہم جب کنڈیشنز کو کلیئر کریں گے, سب سے پہلے جو درجہ ہے وہ واجب کا ہے, اس کے بعد سنت موقدہ علی الکفایہ, پھر نفلی اور مستحب اعتکافات ہیں. واجب کیا ہے؟ ایک بندہ منت مان لے, یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے, وہ اگر صحت یاب ہو جائے گا تو میں 5 دن کا, 4 دن کا, 10 دن کا, 8 دن کا, کوئی بھی میں اعتکاف کروں گا. وہ کسی بھی دن کسی بھی مہینے کر سکتا ہے. یا وہ متعین کر لے کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے یا کوئی بھی منت, تو میں ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ سے 20 تک 5 دن کا اعتکاف کروں گا. تو وہ کیسے کرے گا؟ مسجد میں بیٹھ کے کرے گا؟ وہ بھی مسجد میں ہے, کیونکہ یہ منت کا ہے. مسجد والے کہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ نہیں, اس کے لیے ظاہری بات ہے وہ اعتکاف کی نیت سے نا. اب محلے میں ظاہری بات یہ تو اعتکاف کی, لیکن مسجد والے لیکن اکثر مساجد میں ہوتا ہے نا ایسا, آپ نے نیا کام شروع کر دی ہے. دیکھیں رمضان میں نظر نہیں آتے, اب اعتکاف شروع کر دی ہے. دیکھیں اصل میں ہم تو بات کریں گے شریعت کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز میں کیا کیا پرابلمز ہیں وہ تو ہمارا معاملہ نہیں نا. ہم نے معاملہ ہے کہ نہیں, یہ تو سوشل معاملہ حالات حاضرہ جو موجودہ حالات ہیں لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ کیوں بیٹھے ہیں, اس کے مطابق تو ہے. کیونکہ جہاں ہماری آج ہمارے اس ارض پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ عروج پر ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. اب تو ماشاءاللہ فوج پاکستان نے اس کا کلا کما کر دیا, بہت کنٹرول ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو کوئی اگر زائد بندے ہوں بھی تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی حالات کے پیش نظر آپ اب نماز مکمل کر کے مسجد کو بند کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی یہ ہر بندہ تو یہ کرتا بھی نہیں نا. بیسیکلی یہ کہ اگر شریعت کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اعتکاف واجبہ جو ہے کوئی منت مانی اس نے کرنا ہے تو انتظامیہ سے بات کر سکتا ہے ایسی کوئی, کیونکہ روٹین میں یہ چیز نہیں ہے, روٹین میں نہیں ہے. اگر کوئی بندہ انتظامیہ سے کہے کہ میں اعتکاف میں نے نیت کی ہوئی تھی, منت مانی تھی, اب میرے اوپر واجب ہے, میں نے اعتکاف کرنا ہے, تو انتظامیہ پرمیشن دے دے تو مسجد میں اعتکاف تو مسجد میں. ایک سوال ہمیں آیا ہے جو وہ مسائل کا ہے, وہ انشاءاللہ ہم ابھی مسائل کی طرف آتے ہیں. میں چاہوں گا وہ آپ مکمل کریں پھر ہم بات تو چونکہ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چونکہ عموماً ایسی منت کوئی محلے داری مانے گا نا, وہ قریبی جو ہوگا نا, قریبی ہوگا تو وہ ظاہری بات جانتے ہوں گے لوگ, وہ کہے گا جی میں اس محلے کا بندہ ہوں, میں نے منت مانی تو میں نے اسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا. ایسا یہ بھی سمجھایا جا سکتا کہ منت کچھ اور بھی مانگی جا سکتی تھی. وہ پھر اب دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے نا. میں تو آپ کو ٹرم آف کنڈیشنز بتا رہا ہوں کہ اصول کیا ہے, پرنسپلز یہ ہیں. اگر کسی نے منت مانی تو اس کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا, اب وہ اعتکاف کرے گا, وہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے, کسی بھی مہینے. دوسری قسم جو ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, جو یہ ماہ رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں کرے گا اور چاند نظر آنے تک مسجد میں ٹھہرا رہے گا. 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں کرنی ہے, مطلب نماز عصر تک کے بعد وہ آ جائے, چونکہ جیسے ہی غروب ہوگا تو اس وقت اس کا مسجد میں پایا جانا ضروری ہے, اور اگر افطاری کے بعد آتا ہے تو پھر اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ حکم شرعی ہے کہ 20 روزے کی افطاری بالکل اینڈ ٹائم پہ آ جاتا ہے افطار کے, تو وہ بھی افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی آ گیا, 2 منٹ پہلے بھی آ گیا, تو ظاہر بات وہ تو پہلے آ گیا, یعنی افطاری کے وقت سے پہلے پہنچ جائے مسجد میں, اور افطاری کے ہونے کے بعد اگر آئے گا تو پھر اس کا وہ سنت والا ثواب نہیں ملے گا, مطلقاً ثواب کی نیت سے وہ بیٹھے. تو یہ ہے سنت موقدہ, یہ 10 دن ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ. کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ بھی کر لیں تو محلے کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے, اور اگر سارے چھوڑ دیں گے تو پھر چھوڑنے کا جو عتاب ہے وہ سب محلے پر آئے گا, چونکہ کفایہ ہے, کم از کم ایک بندہ تو بیٹھے. تو یہ ہے سنت موقدہ علی الکفایہ جو ماہ رمضان المبارک میں ہے. اس کے بعد سنت یا مستحب اعتکاف ہیں, آپ 2 دن کے لیے, یا عموماً لوگ 3 دن کے لیے آخر میں کرتے ہیں, یا جب مسجد میں جائیں نوائی تو سنت الاعتکاف کیا کہ آپ مسجد میں گھنٹہ 2 گھنٹے جتنے دیر کے لیے رہیں گے آپ کو سنت اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. تو اس طرح بنیادی طور پر یہ 3 اقسام واجب, سنت اور نفل. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, بعض اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو یہ شاید نفل کے قریب ہے. نہیں, سنت ہے لیکن فرض کے قریب ہے, یعنی اس کی جو سختیاں ہیں وہ فرائض کی طرح ہیں. ان کی جو یہاں ہم نے پابندیاں شریعت کے مطابق کرنی ہے وہ فرائض کے مطابق ہے, وہ نفل کے مطابق نہیں ہے کہ چلو نفلی عبادت ہے تو چلے جس طرح بھی کر لیا. نہیں, سنت موقدہ علی الکفایہ جو قریب ہے فرض کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کریم صاحب تھوڑی سی وضاحت آغاز میں کریں عمر کے حوالے سے اعتکاف کے لیے, مطلب بالغ نابالغ جو اعتکاف بیٹھے ہیں وہ کم از کم بالغ اور سمجھدار ہوں.
ٹھیک ہے. بلوغت کی عمر تو بچوں کی عموماً 12 سے 15 کے درمیان ہو جاتی ہے, جی. لیکن اتنے چھوٹے بچے بھی جن کو ابھی تک مسجد کے آداب کا نہیں پتا, ان کو گریز کرنا چاہیے. ظاہر بات ہے یہ اعتکاف پوری عبادات کے اندر اس کے ایک مکمل طور پر اسلوب ہیں. اب بچے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو معلوم نہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں, باتوں میں لگیں گے, پھر لوگ ڈانٹتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں کہ یار یہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہم ان کو ڈانٹیں گے, مسجد میں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ بزرگ حضرات یا انتظامیہ کے لوگ اس وجہ سے نہیں کہہ پاتے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, ہم کیا کہیں, اور وہ اپنی بچگانہ اور اپنی ابھی ناپختگی کی عمر کی وجہ سے بہت سی پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. یہ بتائیے گا جو سوال تھا وقفے پہ جانے سے پہلے, اس کا جواب جی, روزے کی حالت میں اور میں معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے بلڈ ٹیسٹ اگر کروایا, بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے روزے کی حالت میں, تو چونکہ بلڈ جو ہے وہ جسم سے نکلا ہے. جی. روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز جسم یا حکم جسم میں داخل ہو. جی. تو چونکہ اس صورت میں باڈی سے خون نکلا ہے, اور اس صورت میں روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا. وضو ٹوٹتا ہے جب خون نکلے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. جی, وضو جو ہے وہ عند الاحناف ٹوٹتا ہے, شوافوں کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. اوکے. تو اس لیے جب وضو نکلے گا خون تو وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح. ٹھیک ہے. تو لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیسے جو ہوتا ہے وہ بھی تو ہاں کیا کی اور کنڈیشن ہے, یہ تو چونکہ ہم نے خود نکالا, بلڈ ٹیسٹ ہوا نا, یہ تو بلڈ ٹیسٹ ہوا. جو وامٹنگ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں. جی. ایک ہے کہ وامٹنگ ہوئی تو باہر آ گئی, روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا, ٹھیک ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ وامٹنگ آئی اور آپ منہ میں پھر لے گئے, یعنی آپ اندر لے گئے, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ خود لے جاتے ہیں. اس لیے وامٹنگ یا ایسی کنڈیشن کیا کی ہو تو فوراً آپ کیا کر کے اس کے بعد کلی کر لیں, آپ کو کسی قسم کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سب ایک سوال آیا وقاص صاحب, وہ کر لیں ہم آپ کو آیا. جی جناب. جی کریم صاحب, بہت قریبی مطلب والد یا والدہ کا انتقال اگر ہو جائے, وہ کہہ رہے ہیں, تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے معتکف کے لیے؟ اعتکاف کی صورت میں نہ کوئی شخص عیادت کے لیے جا سکتا ہے اور نہ ہی جنازے کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اعتکاف کی کیفیت میں ہے. دوران اعتکاف مسجد سے ان تمام عذر کی وجہ سے بھی وہ نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. لہذا اگرچہ قریبی بھی فوت ہو جائے تو ظاہری بات ہے, والد یا والدہ کا والد بھی ہوں والدہ بھی ہوں, تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ چہرہ دکھا دیا جاتا ہے, وہ مسجد کے دروازے کے قریب کھڑا ہو جائے, مسجد کے اندر ہی رہے, تو اس کے بعد وہ مطلب اسی مسجد میں جنازہ آ جائے تو وہاں تو پڑھ سکتا ہے نا وہ. آزاری بات اگر وہاں آیا جب وہ تو کنڈیشن ٹھیک ہے, لیکن ادروائز وہ چہرہ دیکھ لے, اس کے بعد دعا کر لے, تو مسجد میں اپنا اعتکاف برقرار رکھے, اس کو نہ توڑے. لیکن جنازہ جیسے یہ بھی بتائیے, آپ کر لیں بات, کریں. یہ بھی بتائیے گا کہ چل ایک صورت آپ نے بتا دی, ایسا بھی ہے کہ اعتکاف چھوڑ کر وہ جنازے کی تیاری کے لیے آگے بڑھے, وہ 1-2 بھائی ہیں, 2-3 بھائی ہیں, تو بہت ساری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اس سوال سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اپنے مسئلہ بتا دیا, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, سوشل جو ہمارا ایک سرکل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, محلاتی جو سسٹم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا. دیکھیں جی, جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے, خاندان, رشتہ دار, اہل محلہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. زیادہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے قبر بنوانے کے معاملات اور اس کفن دفن کے حوالے سے. لیکن لوگوں کا آنا جانا بھی تو ہوتا ہے نا, دعائیں خیر. جی جی بالکل. تو اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کسی بھی محلے دار کو کسی کو بھی کہیں گے, اس موقع پر تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. قبر کا معاملہ کہنا ضروری ہے یا اعتکاف چھوڑ دینا ضروری ہے؟ نہیں, اعتکاف نہ توڑے, اعتکاف میں ہی رہے. وہ اللہ رب العزت کی ایک رضا ہے, وہ فوت ہو گئے ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اور اس کے لیے ایک موقع بن گیا کہ اپنے والد والدہ کے لیے کثرت سے دعا کر سکے گا, ان کے لیے استغفار کرے گا, ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر سکے گا. ظاہری بات ہے اگر جنازے میں بھی جاتا ہے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان ہے, دل میں خیال آ جاتا ہے کہ شاید میں ملک سے باہر ہوتا تو وہ ایک الگ صورت تھی, میں اعتکاف میں ہوں, ساتھ ہی میرا گھر ہے, میں اعتکاف مطلب سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں, بعد میں مکمل کر لوں گا, ایسی ہی ہوگا سب. یہ مطلب اس کی وضاحت نہیں, اٹھ کے جب ٹوٹ گیا نا اعتکاف, دیکھیں وہ کیا کر لے گا, ٹوٹ گیا اب کیا ہوگا. اب میں کنڈیشن بتا رہا ہوں, اگر تو توڑے گا تو پھر صورت میں اس کی قضا کرنا پڑے گی. رمضان کے 10 دنوں میں سے اگر کوئی بندہ باہر چلا جاتا ہے, 2 صورتیں ہیں, جان بوجھ کر یا مجبوری کی وجہ سے, دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب اس کے قضا کا طریقہ یہ ہے کہ بعد میں کسی ایک دن وہ اسی طرح مسجد میں آئے گا اور غروب سے پہلے رکے گا, اور پھر ساری رات وہاں گزارے گا, صبح کے ٹائم روزہ رکھے گا,
روزہ رات کو افطاری کر کے اس کے بعد اپنے گھر چلا جائے گا. اس کو 1 دن کی اعتکاف کی روزے کے ساتھ قضا کرنا ضروری ہوتی ہے. مطلب وہ ان 10 دنوں کے اعتکاف کی اگر 10 دنوں میں سے توڑا ہے تو صرف 1 دن کی قضا ہوگی, سارے 10 دنوں کی نہیں ہوگی. ایک دن ایک محبت والی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں 2 بندوں پہ رشک جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ خرچ کرتا ہے, اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم کی دولت دی اور وہ بھی اسے دن رات خرچ کرتا ہے. علم بھی ملا اور مال بھی ملا, پہ دونوں خرچ کرنے چاہیے. دیکھیں سوال جواب دیں آپ کہ وہ کس حد تک اپنے بچوں سے, ہسبینڈ سے یا باپ سے وہ کس حد تک بات کر سکتی ہے, یا کسی خاتون سے؟ اگر تو اس کے گھر کے معاملات کو بہتر چلانے کے لیے, جیسے عموماً ایک خاتون اگر اعتکاف بیٹھی ہے شوہر کی اجازت سے, اس کی ساس ہے اور باقی گھر کے لوگ موجود ہیں اور وہ باقی گھر کے معاملات کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ صرف ایک جگہ تک ہی محدود رہے گی. پھر تو اس کو کوئی ایسے معاملات اور ایکٹیویٹیز میں بیزی رہنے کی اجازت ہی نہیں. اگر گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے اور مجبوری ہے, ظاہری بات ہے کہ کوئی اور نہیں ہے, تو پھر وہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مقید رکھے اور ان معاملات میں کم سے کم حصہ لے, تو پھر اس کا زکوٰۃ ہو, اس کا جو معاملہ ہوگا اعتکاف کا ہوگا. بالکل ٹھیک. اعتکاف کے اندر جو خصوصی طور پہ چیز ہے جو پہلے بھی ڈسکس کی, وہ خلوت ہے اور اللہ رب العزت کا قرب تلاش کرنا ہے اور معرفت کے جذبات کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے. اسی وقت ہے کہ جب آپ مکمل طور پر دنیا سے کنارہ کش ہو کر صرف یکسوئی سے اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے. اسی لیے جو لوگ مرد حضرات مساجد میں بیٹھے ہیں وہ موبائل فون وغیرہ ان چیزوں کو یوز نہ کریں, اور گھروں کے اندر بھی جو خواتین بیٹھے ہیں وہ ان چیزوں کو بالکل یوز نہ کریں, اور صرف اپنی تنہائی کو اللہ کی عبادت کے ساتھ متصل. یہ تو کوئی صاحب ایک بہت اہم سوال جس کی طرف آپ نے جو ہے وہ ایک اشارہ کیا ہے, موبائل فون وغیرہ, اس طرف ہم بعد میں آتے ہیں. میں وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے جو کرنا چاہ رہا تھا, اس معتکف کے لیے جو گھر کا اکیلا بندہ ہے, مطلب وہ سارے معاملات بھی گھر کے دیکھتا ہے, تو کیا اس کے لیے ایسا حکم ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کے سارے معاملات مکمل کر کے جائے؟ بالکل. جو بندہ گھر کا اکیلا بندہ کفیل ہے اور معاملات بھی اس نے چلانے ہیں, تو وہ پہلے تمام چیزوں کو دیکھ کر چلا جائے, پھر اعتکاف میں بیٹھ جائے. اور اعتکاف کے دوران بھی جو بندہ ایسا معاملہ ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے گھر بھجوا سکتا ہے. کسی کے ہاتھ بھجوا دے بھی یہ چیز ہے, یا کسی کو ایسی کنڈیشن میں کال کر کے کہہ دے بھی فلاں چیز میرے گھر میں پہنچا دیں, تاکہ اس کے گھر کا معاملہ بھی چلتا رہے اور اس کا اعتکاف کا معاملہ بھی چلتا رہے. اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. کہ اجتماعی اعتکاف مختلف درگاہوں میں, مساجد میں, بڑے بڑے مساجد میں اور بڑے بڑے اداروں کے زیر اہتمام ملک بھر میں اعتکاف ہوتے ہیں, پوری ایک شہر آباد کیے جاتے ہیں, تو کیا یہ اچھا عمل ہے؟ دیکھیں جی, اگر اجتماعی اعتکاف شرعی حدود کے مطابق جو شریعت نے لیمٹس متعین کی ہیں کہ مسجد کے اندر ہو, آداب کے مطابق ہو, ایسی صورت میں اگر اجتماعی طور پر اعتکاف کا اہتمام کیا جائے تو انفرادی سے اس کے بہت سے ثمرات اور فوائد ہمیں زیادہ مرتب نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں, بہت سے معاملات لوگوں کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے 6 کلمے یاد کر لیے, مجھے 3 آتے ہیں, وہ شوق کے ساتھ 6 کلمے یاد ہو گئے. پھر انہوں نے نماز جنازہ کی دعا یاد کر لی ہے, بچوں کی مجھے بھی نہیں آتی, بڑوں والی آتی ہے, بچوں کی یاد کر لیں. ترغیب کی ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے. بعض مقامات پر تربیتی اور اجتماعی اعتکاف کے اندر 40 احادیث یاد کروائی جاتی ہیں, انہوں نے 20 کی ہیں تو میں بھی کروں, تو ترغیب کی بھی کیفیت ہے. اس کے اندر وہی کنڈیشن ہے کہ آداب ملحوظ خاطر ہوں. اس کے اندر عموماً جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے اس میں حلقہ بندی کر دی جاتی ہے, تو ہر شخص اپنے اپنے حلقے میں رہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 بزرگ ہیں ان کے ساتھ ایک نوجوان, یا اسی طرح 2 نوجوان ہیں تو ایک بزرگ, اس طرح حلقہ بندی ہوتی ہے. تو حلقہ بندی کے اندر جو نگران ہوتا ہے اس حلقے کا, وہ اس کی ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پھر وہ ان کے چیزوں کو پہنچانے میں, یاد کروانے میں, یعنی 10 دن کے اندر مکمل جد و جہد کے ساتھ ایک پورے پلان کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو ایسا اگر پروگرام ہو, ایسے اجتماعی اعتکاف ہو جس میں سیکھنے سکھانے کا عمل بھی جاری ہے اور عبادت کا عمل بھی جاری ہے, تو ایسی صورت میں اس میں کوئی ایسا مذاکرہ نہیں ہے. بہت سے ایسے مسالک ہیں جن کے ہاں عورت کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دلیل کے ساتھ کوئی جواب اس کا ذرا پیش کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہین حیات کے اندر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ لگایا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیمہ لگایا. پھر اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات جب خیمے لگانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ناپسند فرمایا اور آپ نے اپنا خیمہ بھی اتار لیا.
یہ تو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک. احناف کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب استدلال کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، کیونکہ سرکار کے دور میں خواتین مسجد میں نماز پڑھتی نہیں، ٹھیک، یہ کنڈیشن جاری رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ معاملہ پیش آیا، ایک خاتون نماز کے لیے آئی تو ایک شخص نے ان کے ساتھ غلط انداز میں ان کے ساتھ پیش آئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد امت ہیں ان سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد پھر یہ بات طے پائی کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھیں گی، مسجد میں نہیں. دور فاروقی جس کو ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس دور میں عورت کے لیے منع کر دیا گیا کہ وہ مسجد میں اب نہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ دور تو دور فاروقی نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے روک دیا گیا. اسی لیے عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ گھر کی جو مسجد ہے وہاں اعتکاف کرے، باقی جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں آ کے اعتکاف کریں. تو خواتین کے حوالے سے چونکہ آج فتنے کا دور ہے، ایسی صورتحال میں عورت کے لیے مسجد کے اندر وہ کیفیات حفاظت کے حوالے سے نہیں ہیں، ان کے پردوں کے معاملات ہیں، دوران اعتکاف بہت سے معاملات اور بھی ہیں. مساجد میں بڑی جگہ پہ اہتمام کرتے ہیں، پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کیا اور سرکار فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر حدیث پوری ہو جائے نا، سرکار فرماتے ہیں تم پر لازم ہے تم میری بھی اطاعت کرو اور میرے خلفاء راشدین کی. تو خلفاء راشدین کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کیا، ہم بھی منع کریں. تربیت کی غرض سے اگر کوئی کرنا چاہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ نہیں، خاتون پھر بھی نہیں، خاتون کے لیے یہی ہے کیونکہ ان کے لیے وہ اتنے معاملات نہیں ہو سکتے، گھر میں افضل ہے، گھر میں ان کے لیے افضل ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر بہت سارے مقامات پر میں نام کوئی بھی نہیں لیتا، اہتمام تو پراپر اہتمام ہوتے ہیں بڑے اعلیٰ طریقے سے، تو وہ بھی تو لوگ تو اچھے علماء ہیں نا، وہ بھی تو علم رکھنے والے لوگ ہیں. میں عرض کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے علماء کو، کیونکہ آپ نے جب بات پوچھی ہے تو ہم نے تو فقہاء کا حوالہ دے کے بات کی ہے. احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. اب آپ مجھ سے اگر ریفرنس پوچھیں گے میں آپ کو درجنوں ریفرنس دے دوں گا کہ در مختار کے اندر موجود ہے، فلاں کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بعد اگر آج کے دور کے اعتبار سے کچھ لوگوں نے ایک نئی سوچ کے اعتبار سے اگر اس چیز کو سوچا ہے اور کیا ہے تو وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی ان تعلیمات پر قائم رہیں کیونکہ اس سے بہت سے فتن پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. خواتین آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فون کا استعمال ہے وہ انسان وہ مطلب جو معتکف ہے وہ مسجد میں کر سکتا ہے، رابطہ یا کوئی کاروباری معاملات کے حوالے سے یہ تھوڑی وضاحت کریں. در حقیقت اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ انسان باقی تمام لوگوں سے قطع تعلق کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی یاد میں مگن رہے. ٹھیک. اگر موبائل فون آن رہے گا ظاہری بات ہے لوگ کالز بھی کریں گے، کوئی معاملات بھی اس کے ساتھ ڈسکس ہوتی رہے گی، اس کو یکسوئی نصیب نہیں ہو سکتی. موبائل فون اگر جس طرح آپ نے پہلے یہ کہا کہ ایک شخص ہے وہ گھر کا اکیلا ہی کفیل ہے، ایسی کنڈیشن ہے تو پھر وہ رکھے تو اس کو آف کر کے رکھ لے. ٹھیک ہے. بہت ضرورت ہو تو کالر ذرا کر لیں شامل، پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں معبودین مسکا سے. جی کہیے کیا کہنا ہے آپ نے، بتائیں. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ مسجد کے محراب نفیس میں نماز پڑھانا اس میں جائز ہے یا اس کے پیچھے والی صف میں نماز پڑھانا؟ اور یہ مسجد کے ساتھ ہے یا نہیں؟ بولیے بھیا. اور یہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، سوال آپ کا سمجھ گیا. انہوں نے کہا کہ محراب میں نماز پڑھانا ٹھیک ہے یا پہلی صف؟ اصل میں جو محراب ہوتا ہے یہ مسجد سے خارج ہوتا ہے، اس لیے جو امام کھڑے ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر ان کی ایڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور وہ سجدہ اس میں ہوتا ہے. تو لہذا جو معتکف ہوتا ہے اس کو اعتکاف کی حالت میں محراب کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ مسجد کے ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں، جیسے کہ اکثر مساجد کے ساتھ ایک حجرہ بنا ہوا ہے، اعتکاف والے اس حجرے میں گھسے ہوتے ہیں، ان کا اعتکاف ہی نہیں رہتا، بھی وہ حجرہ مسجد سے باہر ہے. وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ مقصد کہنا کوئی کھانے پینے چلے گئے، کوئی اور معاملات کے لیے، تو وہ اعتکاف بیٹھے مسجد میں رہے. مسجد کی حدود مسجد ہے، اس میں کمرہ اور اگر سین ہے تو سین، بالفرض مدرسہ ہے تو مدرسے میں بھی جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ بتائیے گا کریم صاحب، اب دونوں سے میرا سوال ہے کہ آپ کا تعلق بھی مسجد میں آنا جانا ہے اور مدتوں سے آپ ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہیں اور بڑا زبردست ہے جو خدمت دین آپ کر رہے ہیں، آپ کا تعلق بھی ہے، تو اعتکاف
आप बताएं क्या मसाइल है? अमूमन ये होता है कि जिस वक्त इत्तिकाफ स्टार्ट होता है तो एक बड़ी कैफियत होती है इबादत रियाजत की तरफ। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो मामलात में कोई तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ठीक। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अहले मोहल्ला जब नमाज के लिए आते हैं, नमाज के बाद टोलियां बना के बैठ जाते हैं, गुफ्तगू शुरू हो जाती है, मोतकिफीन कुछ खाने पीने की चीजें उनके सामने रखते हैं, आप वो दावत का सिलसिला शुरू हो जाता है। चलता चलता भाई अब चलता आप मामला मस्जिद में आगे बढ़ इत्तिकाफ करने आया, उनको वो खिलाना जायज ही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद अक्सर नमाज तरावी के बाद अब आप बाहर से कोई बर्गर मंगवा लिया, कोई ऐसी चीज मंगवा ली, वो खाना शुरू हो जाते हैं और मस्जिद के अंदर एक पार्टी की कंडीशन बना लेते हैं। मस्जिद के अंदर बैठे हुए एतिकाफ की सूरत में आप बाहर से आने वाले किसी शख्स से इस अंदाज में मुलाकात ना करें कि मस्जिद का तकद्दुस भी पामाल हो जाए। वहां शोर होगा, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं। और बाद तो ऐसे भी हमने देखे अफराद कि उसमें एतिकाफ में बैठे हुए हैं तो टैबलेट लेके आए हुए हैं, उसमें कोई और चीज लगा के बैठ जाते हैं, नेट चल रहा होता है। भाई आप एतिकाफ बैठे हैं तो आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप जिक्र अज़कार करें, बाहर से ताल्लुक तो फिर भी आपका नहीं टूटा, फिर तो कनेक्शन तो फिर भी इसी तरह जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें छोड़कर आए, एतिकाफ में सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए आए। हमारे यहाँ जिस तरह हम एतिकाफ कराते हैं, हम तो मोबाइल लाने की इजाजत ही नहीं देते। हमने हमारे इंतजामिया ने वहाँ मोबाइल फोन रखे हुए हैं। हमारे यहाँ जो इत्तिकाफ बैठता है, हमारा भी इज्तिमाई इत्तिकाफ होता है। हमने वहाँ कहा कि आपने फोन करना है, कोई चीज मंगवानी है, हमारे इंतजामिया के पास मोबाइल फोन है, आप उनसे राब्ता करें, वो आपको कोई चीज मंगवानी है घर से मंगवा के देंगे। आप बिल्कुल भी मोबाइल मस्जिद में ला ही नहीं सकते, हमने इतनी पाबंदी लगाई। नाज़रीन